کیا کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا ہے کہ آپ کسی بندے کو حد سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں، یا اسے جب بھی آپ سے کوئی کام پڑتا ہے تو آپ فوراً اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انسان کبھی بھی آپ کی شکر گزاری نہیں کرتا اور ہمیشہ آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے مزید قربانیاں دیں یا ہمیشہ اس کے کام آتے رہیں؟ اگر بات اس طرح ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو استعمال کر رہا ہو۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایسی 8 نشانیاں بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ یہ جان سکیں گے کہ سامنے والا بندہ آپ کو استعمال کر رہا ہے، یا ان 8 پوائنٹس کو آپ وہ طریقے کہہ سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے لوگ آپ سے اپنا کام نکلوا جاتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا آپ کے کسی ملنے والے میں ایسی عادتیں موجود ہیں، یا اگر آپ میں ایسی عادتیں موجود ہیں تو بھی جھوٹ مت بولیے گا۔ وہ 8 عادتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگ ہر وقت آپ کو اپنی باتیں یا دکھڑے سناتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ایک ہوتا ہے فزیکلی کسی کو استعمال کرنا، یعنی کسی بندے سے اپنا کوئی کام نکلوا لینا یا اسے اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا، اور ایک ہوتا ہے ایموشنلی کسی بندے کو یوز کرنا۔ ایموشنلی کسی بندے کو یوز کرنے سے مراد یہ ہے کہ دوسرے بندے کو صرف اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے اپنے پاس رکھنا یا اس سے باتیں کرنا۔ آپ کے بھی کچھ دوست ایسے ہوں گے جو جب بھی اپ سیٹ ہوتے ہیں یا انہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو فون کر لیتے ہیں یا آپ سے ملنے چلے آتے ہیں، اور اس ملاقات کے دوران وہ صرف اپنی پریشانی کی باتیں کرتے ہیں یا ان لوگوں کو کوستے رہتے ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ برا کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی پہلی ترجیح وہ خود ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں، لیکن انہیں اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ آپ کی باتوں پر کبھی بھی زیادہ دھیان نہیں دیتے، بلکہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بات توجہ سے سنی بھی جاتی ہے تو صرف وہ بات جو انہیں اچھی لگتی ہے یا جو ان کے حق میں جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کو سننے کے لیے اپنا کافی وقت انہیں دیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ آپ کے سچے دوست اور اچھے ساتھی نہیں ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ آپ ان کی ایک ایموشنل ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی بندہ اپنے دل کا غبار تو آپ سے باتیں کر کے نکال لیتا ہے، لیکن آپ کے مسائل پہ توجہ نہیں دیتا، تو بے شک آپ بھی ایسے بندے پہ توجہ دینا کم کر دیں۔ نمبر 2، میٹھا پن دکھانا۔ ہم سب کو ہی وقتاً فوقتاً اپنے مالی معاملات میں مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور جہاں تک دوسروں کی مدد کرنے کی بات ہے تو دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے۔ ہمارا دین بھی اس بات کی تلقین کرتا ہے، لیکن جو لوگ آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور صرف ضرورت کے وقت آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے خود آبزرو کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جب آپ کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے تو وہ 2-3 دن پہلے سے ہی گراؤنڈ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے شاید آپ کو کھانا کھلانے لے جائیں گے یا آپ کے ساتھ ذرا زیادہ وقت گزارنے لگیں گے۔ لوگوں کو آپ کے ساتھ جتنا بڑا کام ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ شدت سے آپ کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 2-3 دن پہلے ہی لہجہ بدل جانے کی بات کی ہے، لیکن اگر کسی کو آپ سے کوئی بڑا کام ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 مہینہ پہلے ہی آپ کے ساتھ لہجہ نرم کر لے اور پیار کی پینگیں بڑھانے لگے۔ کچھ لوگوں کا تعلق آپ کے ساتھ اتنا گہرا نہیں ہوتا جتنا آپ کی جیب میں موجود نقدی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 3، احسان جتلانا۔ کچھ لوگ ضرورت پڑنے پر اپنے آپ کو آپ کا سب سے بڑا ہمدرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی فیورز دے کر انہیں احسانات کا نام دیتے ہیں اور آپ پر جتلاتے ہیں تاکہ آپ خود کو ان کا مقروض محسوس کریں۔ جب یہ لوگ آپ پر احسان کر لیتے ہیں تو پھر آپ بھی ان کی باتوں کو ٹالتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ اس سارے فنامنے کو آپ ایموشنل بلیک میلنگ کا نام دے سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ہے۔ اگر لوگ آپ کو کچھ دیتے ہیں تو ان میں سے 99% لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی واپس انہیں کچھ دیں گے۔ حتیٰ کہ لوگ قربانی کا گوشت بھی آپ کے گھر بیچتے ہیں تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی اپنی قربانی کا گوشت ان کے گھر بیچیں گے۔ اگر آپ نہ بھیجیں تو شاید وہ اگلی دفعہ آپ کے گھر بھی کچھ نہ بھیجیں۔ ویورز، میں پہلے بھی اپنی اس ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ کیوں آپ کو مفت کا کھانا حقار سے ٹھکرا دینا چاہیے، کیونکہ آپ مفت کا کھانا کھا تو لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کھانے کی قیمت آپ کو کئی گنا کر کے چکانی پڑتی ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اوپر آئی کے بٹن پہ بھی۔ نمبر 4، کام ہو جانے پر آپ سے رابطہ کم کر لینا۔ اکثر آپ سوچتے ہوں گے کیا وجہ ہے کہ فلاں بندہ میرے پاس سے سیدھا گزر جاتا ہے، لیکن پہلے تو کافی گپ لگایا کرتا تھا، یا 5 دن ہو گئے ہیں میرے فلاں دوست نے رابطہ نہیں کیا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب وہ لوگ آپ کو اپنے لیے اتنا زیادہ کارآمد نہیں سمجھتے جتنا پہلے سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ سے رابطہ کم کر دیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا بنیادی مقصد آپ سے اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ ان کی وابستگی کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اکثر لوگ آپ کی فون کالز تک ریسیو نہیں کرتے۔ پھر ایسے لوگ جو آپ سے صرف اپنے مقصد کے لیے رابطہ رکھتے ہیں، انہیں اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ اس طرح اچانک آپ سے رابطہ کم کر دیں گے تو آپ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ایسے لوگ آپ کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں، یعنی جب وہ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں یا ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور موجود نہ ہو، اس لیے وہ آپ سے اس حلا کو پر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔
لہٰذا آپ کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ آپ ان کی زندگی کی اہم ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔ آپ کی حیثیت ان کی زندگی میں دوسرے، تیسرے، چوتھے یا شاید آخری آپشن کی ہے۔ نمبر 5، آپ کی باؤنڈریز کا خیال نہ رکھنا۔ اب پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ باؤنڈریز ہوتی کیا ہیں۔ باؤنڈری آپ ایک باڑ کو کہہ سکتے ہیں یا ایک حد کو کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بندہ جس طرح اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اسی حساب سے اس کی باؤنڈریز بنتی جاتی ہیں، اور دوسرے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان باؤنڈریز کو کراس نہ کریں۔ جیسا لوگ آپ کے ساتھ مذاق تو کریں گے، لیکن ایسا گھٹیا مذاق نہیں کریں گے کہ جس سے آپ کی باؤنڈریز کراس ہوں۔ تو جو لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کی باؤنڈریز یا حدود کا خیال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آپ کو بار بار کوئی کام کہہ دیتا ہے اور اس بات کا خیال تک نہیں رکھتا کہ آپ خود بھی مصروف ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ آپ کی باؤنڈریز کا خیال نہیں رکھ رہا۔ یا اگر کوئی بندہ اپنا کام کروانے کے لیے آپ کو بلیک میل کرتا ہے یا اس وقت تک آپ پر طنز کرتا ہے جب تک آپ اس کی بات مان نہ لیں، تو وہ بھی آپ کی باؤنڈریز کو کراس کر رہا ہے۔ اس طرح آپ کی پرائیویٹ زندگی میں دخل دینے والے لوگ بھی آپ کی باؤنڈریز کا خیال نہیں رکھتے۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ہر کسی کے کام آ جائیں یا کبھی بھی لوگوں کو انکار نہ کریں تو وہ اور زیادہ چوڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو مال مفت سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو انکار نہیں کر پاتے تو اس کے لیے میرے چینل پہ پہلے سے یہ ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ نمبر 6، آپ کا شکر گزار نہ ہونا۔ ایک سادہ شکریہ کا لفظ بہت ہی عمدہ اور شائستہ ہے۔ یہ جملہ سامنے والے کے کام کی تعریف کرتا ہے، لیکن یہ لفظ بعض لوگوں کی ڈکشنری کا حصہ نہیں ہوتا۔ آپ ان کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس کے لیے کبھی بھی آپ کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ آپ ان کے لیے جتنی بھی تگودو کریں وہ یہی ظاہر کرواتے ہیں کہ جیسے یہ تو معمولی سی بات تھی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کرتا ہے تو آپ اس سے ہوشیار رہیں، کیونکہ یقیناً آپ صرف اس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ نمبر 7، آپ کے کام نہ آنا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے اپنا کام کروا لیتا ہے لیکن ضرورت پڑنے پر آپ کی مدد نہیں کرتا یا آپ کے صرف وہ کام کرتا ہے جو کرنے میں اسے زیادہ تردد نہ کرنا پڑے، تو یہ بھی خود غرضی کی علامت ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو زندگی میں کبھی نہ کبھی دوسروں کی ہمدردی، محبت، وقت یا حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس قسم کے مطلب پرست لوگ صرف آپ سے آسانیاں لینا جانتے ہیں، دینا نہیں۔ اگر آپ ان سے اپنے اس غیر مساوی رشتے کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہی تمام مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ایسے لوگ فیصلہ کرتے ہوئے کبھی بھی آپ کی رائے لینا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی معاملے میں اپنی رائے دے بھی دیں تو وہ اپنی پسند کے بہتر ہونے کی وجوہات بتا کر آپ کی رائے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے ہی دباتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے باسر کاظمی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہر بات تم کو اس کا کہا ماننا پڑے، باسر یہ دوستی تو نہیں نوکری ہوئی۔ مان لیجئے کہ کچھ دوستیاں آپ کو نوکری کی طرح پڑتی ہیں، وہ بھی بغیر تنہا کے۔ نمبر 8، آپ کا انکمفرٹیبل محسوس کرنا۔ کسی بھی رشتے کا بنیادی مقصد اس سے سکون اور آرام محسوس کرنا ہے، لیکن اگر معاملہ اس کے الٹ ہو تو ممکن ہے کہ آپ کو اس تعلق میں صرف استعمال کیا جا رہا ہو، کیونکہ جو تعلق خلوص اور برابری کی بنیاد پہ ہو اس میں آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن جس تعلق میں آپ بے چینی یا بے سکونی محسوس کرتے ہیں یقیناً اس تعلق میں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں نے آپ کو ایسے لوگوں کی 8 نشانیاں بتائی ہیں جو آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں جو آپ کے خلوص اور خدمات کو مفت سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے میں پہلے سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک اس وقت اسکرین پہ موجود ہے، دیکھنے کے لیے کلک کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ میں عموماً یہیں سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پہ ویڈیو بناؤں۔ خدا حافظ۔